کیا اس بات میں صداقت ہے کہ عمران خان صاحب سے واقعی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ ذرا خاموشی اختیار کر لیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا کوئی پیچ اپ ہو جائے؟ اس طرح بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے ایک بار پھر آرمی چیف سے ملاقات کے بعد کوئی چھوٹی موٹی ملاقات ہوئی ہے جس کے بعد یہ کہا، کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر بند ہو جاتا تھا، کئی مہینے تک ٹویٹ ہی نہیں ہوتا تھے، اس پہ سے لگتا تھا کہ بالکل اسکرین سے آؤٹ ہو گئے. تو کچھ دنوں کے لیے کر لیں سر. اچھا دیکھیں، اس میں دیکھیں پارٹی میں سے کوئی اس طرح سے خان صاحب سے ڈائریکٹ کیسے ڈیمانڈ کر سکے گا؟ پیغام آیا تو کہہ سکے گا. پیغام ہاں جی آ سکتے ہیں، مگر دیکھیں ابھی کیفیت کس طرح کی لگتی ہے. دیکھیں آپ آپس میں کیونکہ ایک فرینک کینڈیڈ ڈسکشن کر رہے ہیں، مطلب میں اس صورتحال کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اراؤنڈ نومبر کے مہینے میں کہ سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ جیل کا تالا کھل چکا ہے، مگر اس وقت عمران خان صاحب نے اندر سے خود تالا لگایا خود اور وہ تالا اب کس وقت کھلے گا اس کا فیصلہ عمران خان نے خود ہی کرنا ہے، کیونکہ ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے. ڈیفیکلٹ کیوں ہے کہ ایک طرف پرسنل فریڈم ہے، دوسری طرف ہے پوری قوم کی فریڈم. اب چھوٹا سٹیپ لیتے ہیں، اپنی آزادی تو فوراً مل جائے گی، باہر بھی آ جائیں گے، تو اس میں کہیں جو ہے نا اس قوم کی آزادی کمپرومائز نہ ہو جائے. تو وہ بیلنس ریچ کرنے میں میرے خیال سے خان صاحب اس وقت ذہنی طور پہ خود اس کیفیت میں ہیں کہ وہ چیزوں کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں. میں نے کوئی کمیونیکیشن میں میرے ماسٹرز کرنے کا اتفاق ہوا، ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان نا اپنی زندگی کی بجائے نا اپنی زندگی کے بعد کے نام کی فکر میں لگ جاتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نہ رہوں تو تب میرا نام کیسے رہے گا؟ آپ نیل کو ہٹ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں ایک بندہ ہے، دیکھیں اس نے بہت ہمیشہ ہر فرنٹ پہ لیڈ کیا، ٹھیک ہے، مطلب ایز اے اسپورٹس مین، جو اسٹار اسپورٹس مین، مطلب آپ بھی جتنے بھی آ رہے ہیں اسپورٹس مین، مطلب عمران خان کے پائے کا اسپورٹس مین آج بھی پاکستان یا اس سب کانٹیننٹ میں ملنا مشکل ہوگا. پھر چیریٹی کی طرف گئے تو ایک اپنا یونیک نام بنایا، ٹھیک ہے. سیاست میں بھی آئے تو اگینسٹ آل آڈس ایک پیک اچیو کر لیا، اور میرے خیال سے اس کو ہی خان صاحب بیٹر کرنے کی کوشش میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اب وہ عہدے کی ریس میں نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ یار میں نے دوبارہ حکومت بنانی ہے، میں خود یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ اس چیز سے جو ہے نا بڑا ہو کے سوچ رہے ہیں. اور وہی ہو سکتا ہے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ہسٹری کس طرح سے یاد کریں گے. آپ جیل میں ہیں اور ایک سرٹن اس میں ہیں تو آپ اس کے بعد کہیں گے آ رہے ہیں کہ بھائی بولو، نہیں وہ اسی لیے تالا اندر سے لگا. میں اسی پہ میں نے کہا کہ شاید میری وہ بات ہٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو بتایا. اچھا مجھے بتائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو تو چھوڑ دیں، یہ تو فریز ہو گئے ہوئے نا، یعنی ان کو کوئی چیزیں اثر نہیں کر رہی. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے بہت پرابلم ہے. ایون ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سب تو مجھے تو ایسے لگتا ہے ڈیجیٹل دہشت گرد تک کہتے ہیں، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. اب تو پیکا جیسے قوانین بھی آ گئے جی، سینٹ سے بھی پاس ہو کے، اور بڑا مزیدار کام ہے. پیپلز پارٹی اس سے اختلاف کرتے ہوئے بھی اس پہ سائن بھی کرتی ہے اور اس کو پاس بھی کرواتی ہے. کئی رہنما بھی آف دا ریکارڈ کہہ چکے کہ ہماری مشکلات میں اضافہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے سر؟ اچھا دیکھیں فیک نیوز کیا ہے، دیکھیں آپ کی ایک اوپینین ہو سکتی ہے، میری دوسری اوپینین ہے. دیکھیں آپ کو جو بچپن میں سے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے پاکستان اسٹڈیز کے ٹیچر ہیں انہیں فیک نیوز میں اندر کر دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں کدھر فیصلہ کریں گے. ایک ایگزامپل لے لیں، طیارہ ہائی جیکنگ کیس نواز شریف پہ بنا تھا. اگر کیا اس وقت یہ پیکا کے قوانین ہوتے اور نواز شریف اور ان کی پارٹی کہتی کہ جی ہم پہ غلط الزام لگایا جاتا تو آپ کہتے فیک نیوز ہے، اندر کر لینا چاہیے اس کو. پھر فیک نیوز میں سارے اندر ہو جاتے. بعد میں اسی سپریم کورٹ میں جو ہے نا یہ لوگ اکوٹ ہوئے ہیں کہ نہیں اس کیس میں. تو دیکھیں اوپینین ہولڈ کرنا کوئی جرم نہیں ہے. دیکھیں اوپینین ہولڈ کرنے کا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی کر رہا ہے. تو میرے خیال سے اتنی اسپیس ضرور سوچنی چاہیے. فیک نیوز جو
اگر آپ کاؤنٹر کرنا بھی چاہتے ہیں جو مینس ہے ٹھیک ہے, اس کو تو آپ پکڑ ہی نہیں سکیں گے, جو باہر سے ہو رہی ہے آپ اس کا کیا کر لیں گے. بیسیکلی تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ ادھر بیٹھے ہوئے صحافی تنظیموں کو, ادھر سے بیٹھے ہوئے جرنلسٹ, جیسا آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ کے تھم نیل پہ آپ کو پکڑ لیں گے کہ یار تم نے سنسنی پھیلائی ہے, تم نے تو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. مقصد یہ ہے, مقصد دیکھیں پاکستان کو ہم پاکستان رہنے دیں, جناح کا پاکستان رہنے دیں, ہم اس کو نارتھ کوریا نہ بنائیں. تو یہ تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا. دیکھیں مشرف ڈکٹیٹر تھا, مشرف کیوں کامیاب ہوا, دل بڑا تھا. چینلز لائے نا, انہی چینلز پہ دیکھیں بہت سارے پروگرام ایسے ہوتے تھے جس میں جو ہے نا ان کی آواز کی پیروڈی سارا کچھ ہوتا تھا, تو ایک برداشت ہوتی تھی نا, برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اسپیس عدم برداشت کی وجہ سے کافی واقعات ہو گئے ہیں پاکستان میں, ایسا ہی ہے نا. اچھا, بینگ اے پی ٹی آئی ورکر نہیں ہے, میں نے نہیں, مجھے بینگ اے ایک سینئر لائر, مجھے آپ نے, میرے پاس 2 ایگزامپلس ہیں, کیا میں اس کو فیک نیوز میں لا سکتا ہوں یا پیک ایکٹ پہ لا سکتا ہوں. ایک تو ہمارے وزیر اطلاعات تھے عطا تارڑ, وزیر اطلاعات کون سے ہمارے عطا تارڑ صاحب ہی ہے نا, انہوں نے ایک بار پریس کانفرنس کر, جی فیصلہ ہو گیا ہے, اصولی فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت پابندی لگ رہی ہے, اور آج تک نہیں لگی. ایک تو یہ چیز, کیا یہ فیک نیوز میں آتی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے میں بات دیکھیں, آپ جیسے بات کر رہے ہیں, دیکھیں جب گورنمنٹ خود فیک نیوز پہ ریلائی کر رہی ہو اور دوسروں کو کہے کہ آپ نے نہیں ریلائی کرنا, وہ نیریٹو ہی اپنا بنا رہے ہیں فیک نیوز پہ. اس ایک اور ایک چیز بتاؤ مجھے, آپ نے بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس فیک نیوز کے جو پورا نیریٹو فیک نیوز پہ بنایا جا رہا ہے. ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, سمجھ میں آتی بھائی فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو ادارہ ہے جس نے ان کی نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جس نے ان کو اسٹیٹمنٹ دینی ہے. پھر رات کو کچھ چند وہ کہتے ہیں نا بڑے خوبصورت سے لوگ صحافی حضرات, وہ سیکیورٹی ذرائع کے بھی کچھ خبریں دے رہے ہوتے ہیں, اور آئی ایس پی آر اس کو آن نہیں کرتا. تو کیا, اور خبریں دونوں متضاد ہوتی ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو سیکیورٹی ذرائع کہہ کے بتا رہے ہیں, کیا یہ بھی فیک نیوز کے زمرے میں؟ دیکھیے بیانیہ بھی بنانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے نا, تو کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے. تو سب پہ لگے گا, کیسے لگے گا؟ دیکھیں جب ٹریبیونل آپ نے بنانا ہے, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آپ نے چننی ہے, فیصلہ کون کرے گا؟ بات ہے سلیکشن ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, تو یہ سلیکٹو جسٹس ہی پاکستان میں نقصان دہ. آپ تو کہیں کہ ایک نے تم نے چوری کی تمہارا ہاتھ کٹے گا, دوسرا چوری کرے نہیں تمہیں شاباش, تمہیں پروموشن ملے گی. یہ تو نظام انصاف کی نفی ہے. 26ویں آئینی ترمیم لائی ہی اسی لیے گئی کہ ہر معاملہ اپنے ہاتھ میں کر لیا جائے, اور یہ ایگزیکٹو اوور ریچ کا معاملہ ہے. ایگزیکٹو ہر طرف گھسے گی, چلیں جو بھی انہیں گھسا رہا ہے, مگر الٹیمیٹلی اس نے کیا کر رہے ہیں, ریاستی ستونوں کو گرا رہی ہے. ایگزیکٹو کا رول بھی ختم ہوتا جائے گا جوڈیشری کو گراتے گراتے, اور بیسیکلی جمہوری اسپیس ختم ہو جائے گی. یہ فیک نیوز تک نہیں مسئلہ رہے گا, ٹھیک ہے, اس کی بہت براڈر امپلیکیشن. اچھا میرے صاحب, ایون مذاکراتی ٹیم کے سربراہ صاحبزادہ عامر زادہ صاحب اور دیگر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ نہیں اب ہمارے مسکرانے کا وقت نہیں, ہمارے کہہ کے لگانے کا وقت ہے. وہ کوئی بات نظر ہو گئی, ٹچ وڈ نہیں کر سکے آپ لوگ, کیا یہ بھی فیک نیوز نا, سیدھا پرچہ دیں ان پہ. آپ صاحبزادہ عامر کیونکہ اس کے بعد 190 ملین ہو گیا, ایک کو 14 سال قید ہو گئی, ایک کو 7 سال قید ہو گئی. اب تو کچھ بول ہی نہیں سکیں گے, اب تو سیدھا سیدھا فیک نیوز. کیا کریں ہم لوگ, کیا کریں یہ بتایا, اس موقع یہاں پر ہمیں تو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. اچھا فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے. ویسے ہے بھی کوئی مذاکرات سے آپ کو امید ہے؟ دیکھیں آپشنز تو آپ لوگ بہت زیادہ ویٹ کر چکے ہیں نا, پریکٹس تو کر لیا آپ لوگوں نے. جتنا مرضی کہہ لیں, میرا ابھی بھی ماننا ہے حل مذاکرات سے نکلے گا, اور پی ٹی آئی کے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے, ساروں کو. دیکھیں اسٹریٹ پہ بھی آئے ہیں, ورکرز کا بھی نقصان ہوا ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم نے اس ورکر کے نقصان کا ازالہ نہیں کیا. لیڈرشپ پہ بھی سوال اٹھے ہیں. اوور آل دیکھیں عمران خان صاحب کے پیک پہ پہنچنے کے باوجود ہم عمران خان صاحب کو ان کیسز سے نجات نہیں دلا سکے. کہیں نہ کہیں تو سسٹم میں کلاگ ہے, وہ کلاگ کدھر سے ریموو ہوگا؟ وہ پولیٹیکل فورسز بیٹھیں گی تو ریموو ہوگا. بات بیٹھ تو رہی تھی, اب اس کا کیا کرنا ہے؟ 26 نومبر مجھے نا وہ جملہ بیٹھنے اور بٹھانے میں فرق ہے. سر وہ بٹھا کے ہی بیٹھیں گی, ایسے تھوڑی بیٹھیں گے. آپ لوگ تو اپنی مل سے بیٹھ سکتے ہیں, آپ لوگ ہیں ان کے. دیکھیں پارلیمان میں ہم بیٹھے ہیں, تمام فورسز بیٹھنا چاہتی ہیں, تھوڑے سے انہیں دل بڑے کرنے پڑیں گے.
اس میں پی ٹی آئی شامل ہے دل بڑا کرنے پاسٹ کی تلخیوں کو بھلانا پڑے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی رستہ مذاکرات کے بغیر اس ملک میں نہیں نکلے گا. اچھا یہ بتائیے گا ابھی میں اس سے پہلے کہ پہلے تھوڑی دیر پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ بات کرنے. ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کو صوبائی قیادت سے یا صدارت سے ان کو ہٹایا گیا, اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھائی اس پہ بوجھ بڑا زیادہ تھا, وہ تو یہ تک کہتا مجھے نیند نہیں آتی تو میں اتنا میرے پہ ورک لوڈ ہے. جنید اکبر صاحب کو لایا گیا ہے. تو اب ویسے کہا جاتا ہے کہ جنید اکبر ان کے مخالف گروپ کے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس سے عمران خان صاحب کی جو احتجاج والی جو اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی فرق آئے گا جنید اکبر صاحب کی وجہ سے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھوں علی امین اوور ورک تھے. اوور وقت ہے نا, دو رول میں کبھی بھی بندہ پورا نہیں کئی ہوتا رول ہیں سکتا. سر, بالکل دیکھیں کئی گورنمنٹ رول ہیں. میں آپ کے ویسے ہی ملٹی رول ہو جاتے ہیں. پھر پارٹی کا رول ہونے سے کیا ہے, آپ پارٹی میٹنگز ہی پوری نہیں ہوتا سکتے. دیکھیں آپ ایک صوبے کے بھی پریزیڈنٹ ہو, آپ تنظیمی میٹنگ کس وقت کریں گے؟ دیکھیں آپ صبح اٹھ رہے ہیں, آپ کی 11 سے 2 بجے تک تو کیبنٹ میٹنگز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے تھوڑی بہت میڈیا انگیجمنٹ بھی کرنی ہے. پھر اور دوسرے مسائل ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ہیں, کرتے کراتے رات 2-3 بج جانے. آپ کب آپ کو تنظیموں پولیس کے چیف لیے آپ کی ٹائم نہیں ملے؟ سنتا, چیف سیکرٹری آپ کی نہیں بہت سنتا, سارے فورم کے مسئلے مسائل آپ کے پاس ہیں, بالکل سیاست آپ نے دیکھنی ہے, پارٹی کی دڑے بندی آپ نے دیکھنی ہے, ساری چیزیں. اور ایڈمنسٹریٹو اور پھر پنجاب خان کے تانے صاحب علیحدہ پھر سننے. خان صاحب کو بھی جو ہے نا آپ نے جو ہے نا ہر ویک ملنا ہے, ان چیزوں کو ٹیک کیئر کرنا ہے. تو بہت سارے مسئلے مسائل. اچھا علی امین گنڈا پور صاحب کی لائلٹی پہ یا عمران خان صاحب کے ایک معتمد اور قریبی ساتھی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ 100%. دیکھیں کسی کے ڈیلیورنس میں فرق ہو سکتا ہے. دیکھیں کوئی بندہ آپ کہیں گے کہ 100% میری ایکسپیکٹیشن ہوگی, اس نے 70% ڈیلیور کیا ہوگا, مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا غدار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ان کی تنقید یہ والے تو کوئی چیزیں میٹر نہیں کرتی. دیکھیں یہ چیزیں ان کی ڈیسیجن میکنگ میں شاید جو ہے نا فرق ڈال دیتی ہے. دیکھیں جہاں آپ کی اتنا اینٹیگنائز ریلیشن شپ ہوئے ہوں اور آپ کی پارٹی کچھ اور چاہ رہی ہو, جس طرح سے پارٹی نے ایک اسد کیسے صاحب کی سربراہی میں ٹیم بنائی جو کہ اپروچ کرتی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک تاکہ گرینڈ الائنس بنا دے, تو ظاہری بات ہے اس میں تھوڑی پرابلمس تو آتی. اچھا گرینڈ الائنس سے کیا مراد لیں گے؟ کوئی پی ٹی آئی کے ان ہاؤس کوئی تبدیلی کا سوچ رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ اس کا مجھے ذرا تھوڑا سمجھا دیں گے. پی ڈی ایم ٹائپ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں نا, ہر جماعت کی ایک تو اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے, وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی پہ سیاست کرے. جو جے یو آئی کی سیاست ہے میں اس سے کبھی ایگری نہیں کر سکتا, جو جے یو آئی کا ورکر ہوگا وہ پی ٹی آئی کی سیاست سے نہیں ایگری. مگر جب ایک بریکٹ میں اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھنے لگ گئے ہیں تو آپ کے ہدف ایک ہو جاتے ہیں. آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس سے ایشوز ہیں, آپ کو گورنمنٹ کے مینڈیٹ سے ایشوز ہیں, بہت سارے آپ کے کامن گراؤنڈز بن جاتے ہیں. تو ان کامن گراؤنڈز پہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم پراپر طریقے سے اپنے ایشوز کو ایجیٹیٹ کر سکیں. مگر اس میں وہ ڈیلیگیسی کیوں نہیں ہے؟ یعنی کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب پی ٹی آئی کی ضرورت بن گئے ہیں, ان کو ساتھ اس اتحاد میں ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیوں ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہم نے تو کوشش کی, پہلے بھی انگیج کیا, مگر 26ویں آئینی ترمیم کے عین موقع پہ ظاہری بات ہے کاسٹنگ ووٹ ان کے گورنمنٹ سائڈ پہ چلے گئے. تو یہ چیز قربتوں میں قریب لانے میں ظاہری بات ہے ایک دقت تو پیدا کر دیتی ہیں. اچھا